بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹرالوجر حیدر جعفری صاحب، زوڈی کنسلٹنٹ ہیں اور روحانی علم بھی رکھتے ہیں. آج ان سے کچھ سیاسی باتیں کریں گے جی، کہ خان صاحب کے حوالے سے اور جو بن گئی ہے حکومت اس کے حوالے سے، اور کہ خان صاحب کب واپس آ رہے ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور پی ٹی آئی میں ایک بات چل رہی ہے کہ جی سنی اتحاد کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کہ آپس میں ایک دھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا. حیدر جعفری صاحب سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. کیسے ہیں سر؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے سر. سر پی ٹی آئی کا ایک دھڑا کہہ رہا ہے کہ جی اس میں سنی اتحاد کے ساتھ ان کا آپس میں اتحاد نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہوا ہے. خان صاحب کی طرف سے بھی یہی آ رہا ہے کہ جی خان صاحب نے کہا ہے کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اب کیوں ایسے کیا؟ اب یعنی کہ ایک قسم کا وہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی کر بیٹھے ہیں. کیا کہیں گے سر میرا خیال ہے کہ جتنا کہ میں آئی کے ذائچے کو سمجھتا ہوں نا، آئی کے اس قسم کی بات نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک عرض کی تھی پہلے بھی کہ ابھی پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دونوں طرف کھیل رہے ہیں. آپ نے میرے ساتھ ٹھیک ہے، کی تھی بالکل. اور وہ ابھی بے نقاب ہونے باقی ہیں. یہ ایسا کوئی موو نہیں ہے، یہ صرف پی ٹی آئی کی دھڑے بازی جو ہے یہ پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کا باعث بنے گی. اور یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اتنا، جیسے میں نے کہا تھا کہ جی بہت بڑا کوئی اس وقت جمپ ان نہیں کرتے. دوسرا یہ چوتھا ہفتہ مارچ کا یہ بڑا اوکھا سا ہفتہ ہے. پہلا اور چوتھا آپ نے بتایا. یہ پہلا اور چوتھا ہفتہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا اوکھا سا ہفتہ ہے، اور اس میں چیزیں الجھیں گی. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی کوئی لڑائی مارکوٹائی نظر آئے تو وہ خراب ہوتی ہے. چیزوں کا ٹوٹنا، چیزوں کی جو ہے نا وہ مینجمنٹ خراب ہونا بھی اسی کا ایک پارٹ ہے. تو اس وقت پی ٹی آئی کی اپنی مینجمنٹ خراب ہو رہی ہے، اور یہ بڑے حد تک پی ٹی آئی کی اپنی دھڑے بازیاں پی ٹی آئی کی اور عمران خان کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے گی، اور یہ بن رہی ہیں. اور یہ مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنا عقل مند دشمن سے نادان دوست زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو یہ جو نادان دوست ہیں نا یہ بیڑا غرق کریں گے. خاص طور کے اوپر میں نے ایک دفعہ عرض کی تھی کہ لیگل فورمز کے اوپر پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں ملے گی. اس کی وجہ لیگل جو حالات چل رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ان کی نالائق لیگل ٹیم جو ہے وہ بھی اس کی ایک وجہ بنے گی، اس میں کوئی شک نہیں. میں مطلب ہارش ورڈز بعض اوقات یوز نہیں کرتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹیم ہے یہ بالکل ہی مطلب کیپیبل نہیں ہے. دے آر بس ایسے ہی ہے، کچھ شاید اپنی چیزیں ہوں، کچھ ہو. بہت سارے لوگ ہیں جو ملٹی فیسٹڈ ہیں، وہ سب سامنے تو آنا ہے. اسی لیے شاید فوری طور کے اوپر پی ٹی آئی کی جیت جو اس کو ملی تھی وہ نہیں مل سکی. اس کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ کھلے گا، سب کچھ جو ہے وہ چیزیں الجھیں گی اور پھر سلجھ بھی جائیں گی وقت. تو سر ایک پارٹی اس میں ایسے ہے کہ آپ ان کے اندر ہی غدار ہیں، پی ٹی آئی کے اندر ہی. اب وہ غدار کب تک سامنے آتے نظر آ رہے ہیں؟ بہت جلدی ہو جائے گا. خان صاحب کے باہر آنے پر کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن سخت لیا جائے گا؟ خان صاحب جو ہیں یا خان صاحب معاف کر دیں گے ان کو؟ خان صاحب جس وقت اس پوزیشن میں ہے نا، خان صاحب جو ہے نا وہ اپنے فیصلے تو لیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہارڈ فیصلے لیں گے. رہ گی بات خان صاحب کے باہر آنے کی، تو وہ بھی کوئی بہت لمبا عرصہ، کچھ سالوں یا کوئی مہینوں کی گیم نہیں رہ گی. قدرت کی طرف سے جی ہم لوگ ہی سارے تھے جو کہہ رہے تھے کہ جی خان اب آ رہا ہے اب آ رہا ہے. قدرت کی مرضی ہوتی ہے. میں نے کبھی اس لیے کلیم نہیں کرتا کہ میرا اس میں لینا دینا کوئی نہیں ہے. میرا کام بار کوڈ ریڈر کی طرح ہے. بار کوڈز میں جس نے لکھا ہوا ہے وہ جانے، بار کوڈز جس نے بنائے ہیں وہ جانے، ہم نے تو پڑھ کے بتانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جو میرا علم کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آئی کے از اسٹینڈنگ، آئی کے نے آنا ہے. اور یہ میکنزم جو ہے نا اصل میں اس کے ٹوٹنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ پارٹی کا چیئرمین ہے. ایسے ہی ہے، آج کل ایسے ہی چل رہا ہے. ہر بندہ پارٹی چیئرمین ہے، ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے، ہر بندہ اپنی چیزوں کو امپوز کرتا ہے. ایک یونینمس میکنزم نہیں بن پا رہا. یونینمس میکنزم بنے کو ابھی آپ کو جو ہے وہ شیر افضل مروت کے خلاف آ جاتا ہے، کبھی وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے، کبھی ایوب صاحب آ جاتے ہیں، کبھی گوہر خان صاحب آ جاتے ہیں. مطلب یہ سارا یہ
اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. جو پی ٹی آئی کا جو لائل ورکر ہے نا, ان کا ذہن الیکشن میں تو جو ہونا تھا جو ہو گیا سو ہو گیا, اس نے تو خراب نہیں کیا, لیکن اس وقت جو ہے نا یہ پی ٹی آئی سے جو بدزن کر رہے ہیں نا, وہ یہ موجودہ جو باہر قیادت ہے وہ کر رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہے کہ آئی کے نے آنا نہیں ہے. آئی کے از کمنگ. یہ نہیں ہے کہ اس نے جو چیزوں کو بدلنا نہیں ہے, اس نے چینج کرنا پورا نظام. یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے ترقی نہیں کرنی, یہ سارا کچھ بدلنا ہی بدلنا ہے. اور آنے والے وقت میں یہ مضبوط سے مضبوط چیزیں ہوتی جانی ہیں, جو مرضی ہو جائے. سر سنا ہے کہ جی خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے بھی کوئی مسئلے آ رہے ہیں, کہ طبیعت ان کی خراب ہے, کوئی اس طرح والا سین ہے؟ خان صاحب کے جو اعداد ہیں نا, میں نے بتایا تھا ان کے ہیلتھ کے اوپر تو مسائل آ سکتے ہیں. پچھلے دنوں شاید دانتوں کا مسئلہ تھا, ابھی کوئی اور مسئلہ ہے, اور ان کی کوئی ڈائٹ کے بارے میں بھی کنسرنز ہیں, کیونکہ ان کا ذائچہ جو ہے وہ بہت اچھی خبریں نہیں دے رہا. لیکن اس کے باوجود میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جس سے میں ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پہ اللہ کے کرم کی دلیل ہے. مولا کائنات کا بھی یہ فرمان ہے, اور رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے. مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے, الفاظ میں ڈفرینس ہے. تو یہ جو دونوں جو ہے نا, یہ جو ایک حدیث اور یہ جو قول ہے مولا کائنات کا, یہ اسی طرف ہے کہ جب لوگوں کی امیدیں کسی سے وابستہ ہو جاتی ہیں نا, یا لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ ایک بندہ ہے یہ جو نجات دہندہ ہے, یہ بندہ ہے یہ سارے سسٹم کو توڑ سکتا ہے, تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ نیگیٹو طاقتیں مل کے حملہ آور ہوتی ہیں. تو یہ ہو رہی ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس جال کو توڑ کے باہر نکلنا ہی نکلنا ہے. نو ون کین اسٹاپ ہم. مگر خان صاحب پھر بھی وہیں پہ ہی کھڑے ہیں. خان صاحب بالکل ڈٹے رہیں گے جی. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ کچھ ہماری جو ان کی جو ٹیم ہے پی ٹی آئی کی, ان لوگوں کی نیگلیجنس ہے. جب ریگنگ کی بات کرتے ہیں تو کم از کم ان کو ریگنگ کو جو ہے وہ ایک پیج پہ تو لانا چاہیے تھا نا, کہ فلاں حلقہ فلاں حلقے میں فلاں, ان سے ڈاکومنٹ ہی پورے نہیں ہو رہے, ان سے کوئی ایک وائٹ پیپر نہیں بن رہا, ان سے انٹرنیشنل میڈیا میں کمپین نہیں کی گئی, ان سے کچھ نہیں کیا گیا. تو اس میں ان کی نااہلی تو ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مطلب میں کوئی ان کا نہ میری ان سے کوئی دوستی ہے نہ دشمنی ہے, میرا ان سے اتنا تو تعلق بھی نہیں ہے. تعلق تو جو ہے وہ میرا پاکستان سے ہے, پاکستان کے علاوہ تو میرا تعلق بھی نہیں ہے کسی سے. بالکل. لیکن اس وقت جو سچویشنز ہیں اس میں بہت اچھا پلے کرنے کی ضرورت تھی, اور یہ جو نااہل پلیئرز ہیں یہ بعض اوقات ٹیم کو ہروا دیتے ہیں. کیپٹن جتنا مرضی اچھا ہو. بالکل. اچھا سر, بننے والی حکومت کی بات کریں تو کتنا عرصہ چلتا نظر آ رہی ہے؟ مشکل ہی ہے جی, بہت لمبے عرصے کی حکومت نہیں ہے. اگر کوئی جی سالوں تک چلا لیں گے تو شاید سال بھی مشکل ہے. عوام کا دل جیت پائیں گے؟ ناممکن ہے, کیونکہ ان کا جو سے عوام کو شعور تو آ گیا. سر یہ قدرت کی طرف سے ہے نا, اللہ کی طرف سے ہے. آپ کتنی کہانیاں سنا لیں گے یار, یہ وہ ہونا ہی نہیں ہے. اور یہ جو ایک اور چیز ہے کہ یہ جو ہیٹریڈ بڑھ رہی ہے نا, یہ ہیٹریڈ آنے والی نسلوں کے لیے بھی خطرناک ہے. یہ ہیٹریڈ جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہے. یہ اس کا ابھی اثر نہیں آ رہا, وہ اپنے ٹائم پہ اس کا اثر آتا ہے. یہ اس سے آپ سمجھ لیں کہ یہ سلو موونگ جو ہے یہ پروسیس ہے. لیکن یہ جس وقت یہ پروسیس اپنے ڈیو جو ہے وہ اس کے اوپر آ گیا, آربٹ کے اوپر یا ڈیو ٹریک کے اوپر آ گیا, آپ کو سنبھالا نہیں جائے گا. یہ نفرت بہت خطرناک ہے سر, قومیں ایسے نہیں چلتی.